بلڈ پریشر، کس بلڈ پریشر پہ پریشان ہونا چاہیے؟ بلڈ پریشر کی کون سی علامات ہیں؟ کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ عام روٹین میں ہم بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے، اس کو نارمل رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر سامٹیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلتھی ٹپس، اپنا چینل۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا ہوں وہ بلڈ پریشر ہے۔ بلڈ پریشر کو سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ وہ دباؤ ہے جو خون دل سے آ رہا ہوتا ہے اور نالیوں پر پڑتا ہے۔ دل جب نالیوں میں خون کو سرکولیٹ کرنے کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے، آگے نالیوں کو جو قوت مزاحمت ہوتی ہے اور دل کا پریشر ہوتا ہے، اس کو دل کا دباؤ، دل کا بلڈ پریشر کہا جاتا ہے، خون کا دباؤ کہا جاتا ہے۔ دل کو اپنا کام کرنے کے لیے، سکڑنے اور پھیلنے کے لیے، خون کی نالیوں میں خون کو بھیجنے کے لیے جو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ یہ کتنی نالیوں میں سختی ہے، نالیوں میں کتنی تنگی ہے، نالیاں کتنی جو ہے موٹی ہیں، یہ ان تمام باتوں کی وجہ سے دل کو، بلڈ کو سرکولیٹ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، زور لگانا پڑتا ہے، اور اسی چیز کا نام بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ یہ معیاری بلڈ پریشر 80 اور 120 ملی میٹر مرکری ہوتا ہے۔ اس سے کمی بیشی جو ہے وہ بلڈ پریشر میں تصور کی جاتی ہے، چاہے وہ ایک اوپر والا کم ہو یا نیچے والا کم ہو یا زیادہ ہو، اس کو بلڈ پریشر لو یا ہائی تصور کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اچانک غصے کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر اپ ہو جاتا ہے یا ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ وقتی کیفیت ہوتی ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی بات نہیں۔ یہ وہ مسئلہ حل ہونے کے بعد بلڈ پریشر فوری طور پہ ہمارا نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ مراحل ایسے ہیں جہاں ہمیں بلڈ پریشر کے معاملے کو سیریس لینا چاہیے۔ اس کی کچھ علامات ہیں، میں علامات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جیسے سر درد، اچانک شدید سر درد، یہ بھی بلڈ پریشر کی اہم علامات ہے۔ چاہے لو ہو پھر بھی سر درد ہوتا ہے، چاہے ہائی ہو پھر بھی سر درد ہوتا ہے۔ سانس کا پھولنا بھی بلڈ پریشر کی علامت ہے۔ اسی طرح ناک سے نکسیر کا بہنا، یہ بھی بلڈ پریشر کی علامت ہے۔ بہت زیادہ پسینہ آنا، اچانک بہت زیادہ پسینہ آ جانا، یہ بھی بلڈ پریشر کی علامت ہے۔ پیشاب میں خون کا آنا، چھوٹے پیشاب میں خون کا آنا، یہ بھی بلڈ پریشر کی اہمیت ہے، علامت ہے۔ آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ڈاکٹر آپ سے آپ کی خاندانی، آپ کی ہسٹری لے گا کہ بھی پہلے کسی خاندان میں کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، پہلے آپ بلڈ پریشر کی کوئی دوائی کھاتے ہیں، پہلے کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو وہ آپ کی ہسٹری لینے کے بعد مناسب دوائی تجویز کرے گا، اور ساتھ آپ کو کچھ پرہیز بتائے گا، کچھ کھانے کی چیزیں بتائے گا، کچھ میڈیسن دے گا۔ یہ تو ہے بیسک بنیادی طریقہ جو صحت بخش بھی ہے اور محفوظ بھی ہے، اور اس کو آپ کو کرنا بھی یہی چاہیے۔ دل کو صحت مند رکھنے کے لیے کچھ مددگار غذائیں ہیں جو آپ استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہے گا، آپ کا دل بھی ٹھیک رہے گا۔ اس میں پھل مختلف استعمال کریں، ایسے پھل جو لیکوڈ استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال کریں، ایسے پھل جو چبا کر کھائے جاتے ہیں وہ استعمال کریں، سبزیاں کھائیں، چھلکے والا اناج کھائیں، ایسا اناج کھائیں جس کے ساتھ چھلکا ہو، یعنی روٹی ان چھانے آٹے کی کھائیں، چکی والے آٹے کی روٹی کھائیں، ان چھانے ہوئے آٹے کی۔ اسی طرح گوشت لینا ہے تو پرندوں کا لیں، جس میں عام جو کامن یوز ہو رہی ہے وہ ہماری فارمی مرغی ہے۔ عام پرندوں کا گوشت آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ اسی طرح مچھلی آپ بڑے شوق سے کھائیں، مچھلی آپ کھائیں،
ہلکے مسالے کے ساتھ، نمک کم والی مچھلی کھائیں، مچھلی کی یخنی کھائیں، مچھلی کا شوربہ کھائیں، اور ورزش ہلکی ورزش کریں جیسے واک ہے۔ اسی طرح وزن کو کنٹرول کریں، بڑھتے ہوئے وزن کے خوراک پہ توجہ دیں، ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے وزن بڑھ رہا ہے۔ رات کا کھانا ہلکا کھائیں تاکہ وزن بڑھنے میں مزید جو ہے نا ان کو موقع نہ ملے۔ رات کا کھانا ہلکا کھانے سے وزن بڑھتا نہیں۔ پریشانیوں سے بچنے، چھوٹی موٹی باتوں کو، ہر فکر پریشانی والی بات کو اگنور کر دیا کریں۔ جہاں لڑائی جھگڑا اس قسم کا فساد ہو، جہاں پریشان ہونے کی وجوہات ہو، جہاں بلڈ پریشر ہائی ہونے کی جگہ ہو، اس جگہ سے جانے سے پرہیز کریں۔ وہ معاملہ کسی اور کے ذمہ لگا دیں، کسی کو اور کو وہ چیز ہینڈل کرنے کو کہہ دیں۔ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، سب سے بڑی بات ہے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ واک کریں، اور بہترین چیز جو ہے پکی لسی پتلی کر کے وہ استعمال کریں، اور اسی طرح پیشاب آور فروٹ سبزیاں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کریں، اور نمک بالکل بند کر دینا ہے، نمک کا استعمال بالکل پرہیز کرنا ہے۔ آلو بخارا کھائیں، تربوز کھائیں، آڑو کھائیں، موسمی کھائیں، فروٹر کھائیں، اور کالے چنے کی یخنی، کالے چنے بوائل کر کے وہ کھائیں۔ یہ چیزیں کچھ ہیں جو آپ کو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ دوستو، ہماری زندگی کی چابی جب یہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ چاہے تو کھانے سے، پرہیز سے، واک سے، ورزش سے اپنی دل کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بد پرہیزی آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فروٹ، پھل کھائیں، ایسے پھل کھائیں جن میں پانی زیادہ ہو، جو پیشاب آور ہو، تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا، آپ کا دل بھی صحت مند رہے گا، آپ صحت مند رہیں گے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے فساد سے پرہیز کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، اور گزشتہ لوگوں کی جو زیادتیاں ہیں ان کو معاف کر دیں۔ گھر بیٹھے ہوئے معاف کر دینا سیکھیں، تو اس سے آپ کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، آپ کا بلڈ پریشر بار بار جو ہے نا ہائی نہیں ہوگا۔ ماضی کی تلخیوں کو یاد کر کے آپ پریشان ہونے کے بجائے ان کو معاف کر دیں، ان لوگوں کو، اور اپنے بچوں کو، لوگوں کو معاف کرنے کی ترغیب دیں۔ خود درگزر کرنا سیکھیں، اگنور کرنا سیکھیں۔ یہی آپ کی بہترین کامیابی کا راز ہے، یہی ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے۔ دیکھو دوستو، ہم ایک دن میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن خود کو پنش نہیں دیتے، دوسروں کی ایک غلطی بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، صحت مند رہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے، اپنی صحت مند لائف سے بھرپور مزہ لیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں دے اور آپ کو آسانیاں بڑھنے کی توفیق دے۔ تھینکس۔